یاد رکھیے ایک بات سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی فوج کا ایک کمانڈر تھا. وہ لوگوں سے یہ کہا کرتا تھا سورہ زاریات کی تفسیر پڑھو. ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتا تھا. جب یہ شکایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک گئی اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ خط لکھا, یہ زبی نامی جو کمانڈر ہے, فوج کا جرنیل ہے, لوگوں سے کہتا ہے سورہ زاریات کی تفسیر پڑھو. وہ ایک علمی موضوع ہے, یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر بندہ اس کو سمجھ سکے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے بٹھا لیا اور ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا, اس کے سر پہ مارنا شروع کر دیا. اس وقت تک مارتے رہے. اس نے کہا امیر المومنین اگر آپ کا ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہے تو بلا مشابہ بلا شک و شبہ مجھے قتل کر دیجئے, لیکن تشدد تو نہ کیجئے. اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ میرے دل سے یہ خناس نکل جائے کہ میں عوام الناس کو تحقیق کا درس دیتا ہوں, عوام الناس کو خود تحقیقی کے راستے پہ چلاتا ہوں, تو میں قسم کھاتا ہوں میرے دماغ سے خناس نکل گیا. آج کے بعد میں عوام کو یہ نہیں کہوں گا کہ فلاں موضوع پہ. الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد, اما بعد. معزز سامعین, جیسا کہ آج الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے, ہمارے علماء کرام نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور قادیانیت کے حوالے سے بہت سی حاصل گفتگو فرمائی ہے, میں انشاءاللہ آج کی نشست میں قادیانیت کے ان سہولت کاروں کے حوالے سے گفتگو کروں گا جو کبھی مرزا محمد علی جہلمی اور کبھی جاوید احمد غامدی کی شکل میں قادیانیت کے لیے ہمیشہ آسان راہیں پیدا کرتے ہیں. معزز سامعین, قادیانیت کا فتنہ یہ کیسے بنا, اس کا پس منظر کیا ہے, پیش منظر کیا ہے اور تہ منظر کیا ہے, اگر ہم اس بات کو تھوڑا سا جاننا چاہیں. صلیبی جنگوں میں جب عیسائیوں نے مسلمانوں سے مسلسل شکست کھائی اور آخری جنگ جو عکا کے مقام پر ظاہر الدین بیربس کے ساتھ ان کی ہوئی, اس جنگ کے بعد ان عیسائیوں کے سب سے بڑے جو علماء اور جنہیں مستشرقین کہا جاتا تھا, اور مستشرقین کہنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اسلامی سلطنتیں زیادہ تر مشرقی ممالک میں رہیں اور یورپ کے اندر اسلامی سلطنت نہ بنی, اس بنیاد پر یہاں کے علوم اور یہاں کی اسلامی قوت کو وہ مشرق کے ساتھ تعبیر کرتے تھے. تو ان کے علماء اور ان کے مستشرقین نے ایک فیصلہ کیا اور مل کر انہوں نے ایک معاملے پہ مشورہ کیا. ان کا اس دور کا سب سے بڑا مستشرق جو کہ ایک عیسائی عالم تھا, اس نے اپنی تمام مسیحی برادری کو ایک مشورہ دیا 1600 عیسوی میں. اس نے کہا اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت کی تاتاری قوت ہے, اور اگر ہم ان تاتاریوں کو عیسائی بنا لیں اور بنا کر ان کو مسلمانوں کے مد مقابل لے آئیں تو ہم مسلمانوں کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا ہوا کہ یہ تاتاری مسلمان ہو گئے تو پھر عیسائیت کے لیے بہت زیادہ خطرات پیدا ہو جائیں گے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ تاتاری مسلمان ہوئے, اسلام کا بازو شمشیر زن بنے, اور ان لوگوں نے آگے بڑھ کر بعد میں خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی. اب اس کے بعد جب ان عیسائیوں نے دیکھا تو ان کا سب سے بڑا پادری جو عرب ممالک کے اندر باضابطہ عیسائیت کی تبلیغ کر چکا تھا, جس کا نام ریمنڈ لولس تھا, اس شخص نے باقاعدہ اپنی میٹنگ کے اندر لوگوں کے سامنے ایک اصول بیان کیا. آج کے بعد اگر ہم مسلمانوں سے جنگ جیتنا چاہتے ہیں, اگر ہم اپنی میدان جنگ کی شکست کا بدلہ ہم کسی اور میدان میں لے سکتے ہیں تو اس کی ایک صورت ہے کہ ہم مشرقی علوم کے مطالعہ کو بطور ہتھیار کے استعمال کریں, اور مشرقی علوم کے مطالعہ کے ساتھ ہم مسلمانوں کو جو عسکری میدان میں ہم ان سے شکست کھا چکے ہیں, ہم روحانی اور علمی میدان میں مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں. اس کے بعد ان کی پیدر پہ میٹنگیں ہوئی, ان میٹنگوں کے اندر مختلف مشاورتیں ہوئیں, مشورے ہوئے. ایک مشورہ یہ ہوا کہ اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے, اس مشرقی علوم کو ہم مسلمانوں کے مقابل کیسے اتاریں. میں یہ ان ساری تحریکوں کا جو بر صغیر پاک و ہند میں اسلام دشمنی کے اندر برپا ہوئی ہیں, ان کا میں پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جب اس ریمنڈ لولس نے ان کے سامنے یہ بات کی اور کہا, اس کا میں وجہ یہ بتاتا ہوں کہ جیسے عیسائیت ہے, عیسائیت کی کنسٹرکشن کو ہم نے ریکنسٹرکشن کے مراحل سے گزارا ہے, تعمیر نو اور نئی تحقیق کے نام پہ ہم نے عیسائیت کو نیست و نابود کیا ہے, ان کی روایات کو تختہ مشق بنایا ہے. اب ایک ہی صورت ہے, اسلام کا جو علمی خزانہ ہے, مسلمانوں کی جو احادیث ہیں, ان کے فقہا کی جو
محنتیں ہیں، ان کے صوفیاء کرام کا جو کام ہے، ہم اس سب کو مشکوک بنا دیں، ان کی سند پہ بحث کریں، ان کے ہم جو عقلیات پہ بحث کریں، ان کے اندر ہم ایسے ایسے سوالات اٹھائیں، ایسی عقلی مباحث پیدا کریں کہ مسلمانوں کا علمی ماخذ مشکوک ہو کر رہ جائے۔ اس کے لیے بہت سے سکول قائم کیے گئے، انہی سکولوں میں جو دوسرا شخص میدان میں آتا ہے، اس ریمنڈ لولس کے قتل کے بعد جسے ایک عیسائی پادری نے قتل کروا دیا، دوسرا شخص بیکن آتا ہے جس کے نام پہ بر صغیر پاک و ہند میں بیکن ہاؤس کھلے، اس کی تعلیم کو آج بھی پھیلا رہے ہیں۔ اس شخص نے بھی آ کر وہی کام کیا، مشرقی علوم کا مطالعہ، ہماری کتابوں کا مطالعہ، احادیث کے ضعیف اور موضوع اور ناسخ اور منسوخ کی مباحث کو عوام الناس کی سطح تک لے آئے کہ عوام الناس اٹھیں، احادیث پہ بحث کریں، عوام الناس اٹھیں اور فقہ پہ بحث کریں، عوام الناس اٹھیں، قرآن کی تفاسیر کو نشانہ بنائیں۔ یہ اس کا بیکن کا نظریہ چلتا رہا۔ اس کے بعد تیسرا شخص میدان میں آتا ہے، اس کا نام مارٹن لوتھر تھا۔ مارٹن لوتھر نے آ کر اس تحریک کو بر صغیر پاک و ہند تک پہنچایا۔ اس کا پہلا جو بدترین تجربہ کیا گیا وہ اکبر بادشاہ کے دین الہی کی شکل میں تھا۔ اکبر بادشاہ نے سابقہ تمام روایات کو جن کا تعلق حدیث کے ساتھ تھا، فقہ کے ساتھ تھا، سب کا انکار کر کے ایک نئے مذہب دین الہی کی بنیاد رکھی جو عیسائیت کی ریکنسٹرکشن کا مسامنا نہیں کر سکی۔ عیسائیت زیر ہو گئی، لیکن ہندوستان کا مضبوط مذہبی پس منظر، ہندوستان کے لوگوں کا اپنے علماء پر اندھا اعتماد، یہ ایک ایسی چیز تھی کہ اکبر بادشاہ باوجود کہ قوت رکھتا تھا، باوجود کہ بادشاہت اس کے پاس تھی، لیکن جہاں کی قوم کا اپنے علماء سے اتنا تعلق مضبوط تھا کہ اس کی بادشاہت کے باوجود اس کے خود ساختہ دین کے غبارے سے ہوا نکل گئی، اس کا دین نہیں چل سکا۔ مسلمان روایات پرست رہے، مسلمان کو نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا پہرا دیا، فقہ کا پہرا دیا، تصوف کا پہرا دیا، ایک ایک چیز کو سنبھال کے رکھا۔ جب یہ تحریک بھی ناکام ہوئی، پھر دوسرا کام یہ تھا، اسی ریکنسٹرکشن کے نام پہ، اس تعمیر نو کے نام پہ، اس نئی تحقیق کے نام پہ جو نیا فتنہ برپا کیا گیا، اس فتنے مختلف قسم کے سامنے آئے۔ ایک فتنہ یہ تھا کہ مسلمان جب تک عقیدہ ختم نبوت سے جڑے ہوئے ہیں، اس وقت تک ان کے اندر کوئی بھی تجدیدی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایسی تجدیدی تحریک جو اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دے، اسلام کی بنیادوں کو گرا دے، اس کی دیواروں کو متزلزل کر دے، وہ تحریک تب کامیاب ہوگی جب مسلمانوں کی روایات سے ہٹ کر ان کے پیغمبر کی ذات پہ حملہ کیا جائے۔ ذات پہ حملہ کیسے کیا جائے؟ اب یہ تعمیر نو کی بات جو کہ یہودیوں نے اس پس منظر میں جس کے ذریعے ان عیسائیوں نے پوری دنیا میں عیسائیت کو گرایا تھا، اس کے ذریعے اب اسلام کو گرانا چاہتے تھے۔ بشیر اور ازالہ اوہام مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب جو کہ روحانی خزائن کی تیسری جلد ہے، اس کے مقدمے میں جلال الدین شمس خود جو کہتا ہے، اسی ریکنسٹرکشن اپنے مستشرق ہونے کا اقرار کرتے ہوئے، ان فری میسن یہودیوں کا ایجنٹ ہونے کا اقرار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آج یورپ کے اندر یہ فضا عام بنتی جا رہی ہے۔ اس وقت جاؤ ہندوستان میں دیکھو، وہاں کا عیسائی ہندوستان میں آ رہا ہے، وہاں کا یہودی ہندوستان میں آ رہا ہے۔ کون سا تماشا ادھر لگا ہے، کون سا ادھر کھیل ہو رہا ہے جسے وہ دیکھنے کے لیے آ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے وہ اس لیے یہاں پر آ رہے ہیں کہ یہاں پر گرو نانک کے مقابل، یہاں پہ ہندوؤں کے تری مورتی کے مقابل ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو اپنے مذہب کو تعمیر نو کا لبادہ اڑا رہی ہے، اور وہ شخصیت محمد عربی معاذ اللہ ان کے برابر ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ یہ وہ مستشرق ایجنٹ تھا جس نے تعمیر نو کے نام پہ اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہا تھا اور حملہ کیا ختم نبوت پہ۔ لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابرین کو، ان لوگوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نبھایا، اس طرح نبھایا کہ وہ ختم نبوت کا مسئلہ، وہ عقیدہ جس کے بارے میں کبھی بھی دو رائے نہیں رہی، امت مسلمہ جس کے معاملے میں ہمیشہ ایک پیج پہ رہی ہے، لیکن ہمارے ارباب اقتدار کی شروع سے یہ بدقسمتی رہی ہے۔ ان کے دل تانبے کے اور دماغ پتھر کے ہوتے ہیں، انہیں سمجھانے کے لیے ہمارے اکابر کو 74 سال لگے۔ 74 سالوں میں بہرحال بات منوائی اور ان لوگوں نے مانی اور یہ فیصلہ ہوا۔ اس پہ تو سب حضرات نے گفتگو کی، لیکن جو میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، اب قادیانیت نے جنگ کا اسلوب بدل دیا ہے۔ جو حضرات سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، جو دشمن کی چالوں پہ نظر رکھتے ہیں، یاد رکھیے ہم جس موضوع پہ آ کر ہر سال کہتے ہیں ہم ختم نبوت کے موضوع پہ حاضری لگوانے آئے ہیں، افسوس کہ جہاں پہ ہماری زندگیاں لگنی چاہیے تھی ہم حاضری لگوا کے خود کو بری ذمہ سمجھنے لگے۔ یہ میں عرض اس لیے کر رہا ہوں
قادیانی اس وقت جب تک قانون جرم سے 2 قدم آگے نہیں ہوگا، جب تک محافظ ختم نبوت قادیانی چالوں سے زیادہ باخبر نہیں ہوگا، ان کے 2 ہاتھوں سے آگے نہیں رہے گا، قادیانیت کے فتنے کو نکیل نہیں ڈالی جا سکتی۔ قادیانی نے نیا کام کیا کیا ہے؟ اب قادیانی نہیں کر رہے، اب قادیانی ہمیں مسلمان نہیں رہنے دیتے، بس وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ مسلمانوں کے اندر سے وہ لوگ جو خود کو مسلمان کہلوائیں لیکن ان کو خریدا جائے، انہیں استعمال کیا جائے، ان کے ذریعے پھر باضابطہ مسلمانوں کے اندر اپنی ہمدردی پیدا کی جائے، اور مسلمانوں کے اندر جو پیغمبر کی ذات اقدس کی وجہ سے ان منکرین ختم نبوت کے بارے میں نفرت پائی جاتی ہے، اس نفرت کو اگر محبت سے نہ بدل سکے تو کم از کم ہم الفت سے تو بدل دیں، تھوڑا سا تعلق کے ساتھ تو بدل دیں۔ اس کام کے لیے کیا کام کیا گیا؟ اب ایسے سکالر جن کا وجود خارجی زمین پہ نظر نہیں آتا، ہوائی مخلوق کی طرح سوشل میڈیا پہ یوٹیوب چینل بنائے، بند کمروں میں بیٹھ کر بیان ریکارڈ کروا کے کہتے ہیں قادیانیوں سے سماجی تعلقات کیسے ختم کیے جا سکتے ہیں، یہ تعلقات تو رکھے جاتے ہیں۔ مرزا محمد علی جہل بھی ہوتا ہے، کہتا ہے قادیانیوں کے ساتھ لین دین جائز ہے، جب یہودیوں اور عیسائیوں سے ہو سکتا ہے تو قادیانیوں سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ سوال عوام الناس کے ذہنوں کے قریب ہے، لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ یہودی اور عیسائی وہ شک جھوٹے ہیں، بے شک وہ بے دین ہیں، لیکن وہ جن نبیوں کے ماننے والے ہیں وہ نبی تو اللہ کے سچے نبی ہیں، ان نبیوں کو تو ہم بھی مانتے ہیں، وہ نبی سچے ہیں، ان کی امتیں جھوٹی ہیں۔ قادیانیت وہ قوم ہے جن کی امت بھی جھوٹی ہے، نبی بھی جھوٹا ہے۔ کیا ان کا کفر عیسائیوں کے برابر ہو گیا؟ ان کا کفر یہودیوں کے برابر ہو گیا؟ تو میں عرض کر رہا تھا، اب انہوں نے ان لوگوں کو خریدا کہ تم مسلمانوں کے اندر ہمارے بارے میں نرم گوشہ پیدا کرو، مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو ہوا دو، ان کی عبارتیں آپس میں پیش کرو، اس مسلک والے اس مسلک سے لڑاؤ۔ نتیجہ یہ نکلے ان کی قوت آپس میں ٹکرا کے پاش ہو جائے اور قادیانیت کی طرف کسی کی توجہ نہ جائے، اور جب بات آئے تو کہو ان سے سماجی تعلقات رکھنے میں کیا برائی ہے، سماجی تعلقات رکھنے میں کیا حرج ہے؟ یاد رکھیے زندگی کے ساتھ کسی بھی قسم کا نرم رویہ اختیار کرنے کی شریعت نے کہیں بھی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اور آگے چلیے، ایک تو یہ تھا مرزا محمد علی جہلمی جس کا علماء تعاقب کر رہے ہیں، ہم اس سے غافل ہیں، ہمارے سکول و کالج کا نوجوان اس سے متاثر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دوسرا فتنہ جسے جاوید احمد غامدی کہا جاتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو مسلمانوں کی بنسبت کفار کا خوشامدی ہمیشہ زیادہ رہا ہے۔ اس شخص نے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ مسلمانوں کی باتیں کرتا ہے، یہ اسلام کی دعوت دیتا ہے، اس کے عقائد کو اٹھا کر دیکھو۔ مرزا غلام محمد قادیانی جس طرح حیات عیسیٰ علیہ السلام کا منکر ہے، جاوید احمد غامدی منکر ہے، اس قادیانی حضرت عیسیٰ کے رفع السماء کا منکر ہے، جاوید احمد غامدی بھی منکر ہے، اور مرزا غلام محمد قادیانی حضرت عیسیٰ کے آسمان سے نازل ہونے کا منکر ہے، جاوید احمد غامدی بھی منکر ہے۔ مرزا قادیانی حضرت مہدی علیہ الرضوان کی متعلقہ تمام روایات کو، تمام حدیث کو وہ متروک اور کسی نہ کسی درجے کی ضعیف اور موضوع حدیث کہتا ہے۔ یہی بات جاوید احمد غامدی کہتا ہے، قدم قدم پہ اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ پھر نرمی کس بات کی؟ پھر اس کا یہ کہنا مسلمانوں تم قادیانیوں کے ساتھ سختی کرتے ہو، یہی بات تو محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے، یہی بات تو شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ نے کہی ہے، یہی بات تو مولانا عبید اللہ سندھی نے کہی ہے۔ سب جھوٹ، آدمی باتیں نقل کرنا، قوم کو دھوکہ دینا اور قوم کا اندھا دھند اس کے پیچھے چل پڑنا، اپنے علماء کی طرف توجہ نہ کرنا۔ یاد رکھنا شیخ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں 35 مقامات پہ ڈنڈے کی چوٹ پہ پیغمبر کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ ان پر یہ الزام لگانا کہ وہ پیغمبر کی ختم نبوت کے منکر ہیں، ان غامدیوں کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر ایک ایسا پوائنٹ بنایا جائے، جیسی چھتری قائم کی جائے جس میں ہمارے جو مقدس بزرگ ہیں جن پر ہمیں اعتماد ہے ان کی باتیں ڈھونڈ کر لائی جائیں اور اس کے نیچے مرزا قادیانی کو چھپا دیا جائے، اس چھتری کے لیے چھپا دیا جائے۔ اگر قادیانی کے بارے میں بات کرتے ہو تو یہ بات تمہارے بزرگوں میں بھی ہے۔ حاشا وکلا، ہمارے بزرگ قطعاً عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کسی بھی دوسری رائے کا شکار نہیں تھے۔ یہ قادیانیت کے سہولت کار ہیں جو قادیانیت کے بارے میں ان کو تحفظ دینے کے لیے ہمیں اپنے اکابرین سے بدگمان کر رہے ہیں۔ دوسری بات سمجھ لیجئے، ان کی محنت کا میدان کیا ہے، یہ لوگ کس جگہ پہ کام کرتے ہیں۔ بہت علمیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بات کیا ہے؟ ہماری محنت کا، ہمارے جلسوں کا زیادہ تر ہدف ان لوگوں پہ ہے جن لوگوں کے قریب سے بھی قادیانی نہیں گزرتا، اور جو سکول و کالج اور یونیورسٹیاں اور وہ ادارے
جن کے اندر ہم قصدن نہیں گئے، ہم نے وہاں داخلوں کو مکروہ سمجھا، ہم نے اس طبقے میں کام کرنا مناسب نہ سمجھا۔ آج مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کی وہ بات یاد آ رہی ہے جب وہ سینٹرل ایشیائی ریاستوں کا دورہ کر کے واپس آئے، حضرت نے فرمایا خدا کے لیے جو انگریز کی فوج میں بھرتی ہونے کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے اسے واپس لے لو، میں دیکھ رہا ہوں آنے والے دور میں یہ فوجیں ملک چلائیں گی، اگر تمہارے بندے فوجوں میں نہ ہوئے تم پٹ کر رہ جاؤ گے۔ کیا آج یہ بدترین تجربہ پوری امت مسلمہ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ آج وہی بات ہمارے طالب علم جو ذہین ہوتے ہیں، قابل ہوتے ہیں، مدرسے سے فارغ ہوئے، کسی کی سند لی، ساتھ ہی پرائیویٹ ایم فل بھی کر لیا، پی ایچ ڈی بھی کر لی، بظاہر تو تمہارے ہاتھ میں جو ڈگری آئی ہے یہ تمہاری شخصی ڈگری ہے، یہ تمہیں نوکری دلا دے گی، تمہیں منصب پہ لے آئے گی، لیکن اگر تم اس نظام میں رہ کر پڑھتے، مدرسے سے فارغ ہو کر اس سلسلے میں جاتے جس میں تمہارے دوست وہ لوگ بنتے جن کی قادیانیوں سے دوستیاں تھی، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہوتا جن کا قادیانیوں کے ساتھ تھا، تو ہزاروں لوگوں کے عقیدے محفوظ ہو جاتے۔ ہم نے باہر سے بیٹھ کے سند لے لے، باہر سے بیٹھ کر نوکری کی راہ ہموار کر لی، لیکن جو اسکول و کالج میں زہر کھولا جا رہا ہے، وہاں پہ جو زہر پھیلایا جا رہا ہے، ہم نے اس کا تصور نہیں کیا۔ اور دوسری بات، یہ زہر جو غامدیت کے آڑ میں، جو مرزا محمد علی جہلمی کی آڑ میں قادیانیت امت مسلمہ کے نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈال رہی ہے، اس زہر میں مجرم ہم بھی ہیں۔ کل تک کعبے کو جو محافظ ملا کرتے تھے وہ صنم خانے سے ملا کرتے تھے، آج صنم خانوں کی تعمیر کے لیے پتھر ہماری خانقاہوں، ہمارے مدرسوں، ہمارے اداروں سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ غامدی کو پیچھے چلنے والے کون لوگ ہیں؟ کیا مرزا جیلوی کے پیچھے چلنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں جو ہمارے چراغ کے نیچے اندھیرے کی شکل میں رہے، ہمارے بڑے بڑے یہ طریقہ واردات ہے قادیانیوں کا۔ وہ کبھی بھی عام لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ ہمارا تو پس منظر علمی نہیں ہے، ہم تو دیہاتی اور ذمہ داروں کی اور اسی طرح کے ان پڑھ لوگوں کی اولاد تھے۔ تبلیغی جماعت والوں کی برکت سے ہم مدرسوں میں آئے، آپ حضرات کی مہربانی، آپ نے ہمیں 2 حرف سکھائے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری پہ بٹھا دیا۔ اللہ اسی حالت میں ہمیں موت دے کہ ہم پیغمبر کے چوکیدار ہوں۔ لیکن میں ان حضرات سے پوچھتا ہوں جن کا نسل در نسل علمی تسلسل ہے، جن کے خاندان علمی شان رکھتے ہیں، جنہوں نے ختم نبوت پہ نسل در نسل خدمات کی ہیں، قادیانی اگر کسی ہمارے جیسے کو گمراہ کرے، معاذ اللہ نہ کرے ایسا ہو، اس کا حلقہ احباب محدود ہوگا۔ اور اگر کسی بڑے کا صاحبزادہ، بڑے کا تعلق والا اگر وہ پٹڑی سے اتر گیا تو ہزاروں لوگوں کے ایمان خراب ہو جائے گا۔ وہ دلیل کے طور پہ پیش کریں گے، یہ ہے جس کا دادا، جس کا نانا تحریک ختم نبوت میں تھا، آج اس کے بیٹے، اس کے پوتے پڑپوتے، اس کے دوتے کی بات کو تو سنو، یہ ہماری وکالت کر رہا ہے۔ یہ ہے دشمن کا طریقہ واردات۔ خدا کے لیے ہم باہر کے دشمنوں کو تو سنبھال لیں گے، باہر کے سانپوں کو ہم سنبھال لیں گے، لیکن ان کثر تقدس کی بالکونیوں پہ بیٹھے ہوئے ان طوطوں کا بھی کچھ علاج کرو، جن کے سروں پہ بڑے بڑے رشتوں کی، بڑے بڑے نسبوں کا سایہ ہے۔ یہ پیغمبر کے گلشن کو اجاڑنے کے لیے کن کے ہم نوا بنتے جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے ان کا بھی کچھ سوچا جائے۔ ہمیں اپنی چارپائی کے نیچے بھی ہاتھ دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے گھروں میں بھی دیکھنا ہوگا۔ کیوں قادیانیت نہیں، اب غامدیت، اب جہلمیت یہ ہمارے اندر وار کر چکی ہے۔ اس نے ہمارے نوجوانوں کا عقیدہ خراب کر دیا ہے، اس کو تحقیق کے نام پہ ایسے راستے پہ چلا دیا ہے جس راستے کے آگے سوائے جہنم کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ 1980 سے قبل تک کا اگر ہم لٹریچر اٹھا کر دیکھ لیں، اس وقت سے پہلے 2 قوتیں لڑ رہی تھی، ایک طرف روحانیت تھی، ایک طرف مادیت تھی۔ ایک طرف اگر ہمارے علماء محنت کرتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، تو ادھر سے قادیانی یا بے دین لوگ پیسے دیتے تھے، رشتے دیتے تھے، باہر کی نوکریاں دیتے تھے۔ اب مادیت اور روحانیت کی جنگ نہیں رہی، اب ایمان اور شکوک و شبہات کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اب قادیانی ہمارے مقابلے میں کوئی پیسہ خرچ نہیں کرتے، وہ کچھ رشتے نہیں دیتے، وہ کچھ باہر کی نوکریاں نہیں دیتے، جھانسے نہیں دیتے، وہ شکوک و شبہات دیتے ہیں۔ بخاری کی روایت اٹھائی، ادھر سے کسی بزرگ کی بات اٹھائی، ہمارے دماغوں میں زہر ڈالا۔ اب یہ شخص اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تحقیق کر رہا ہوں، در حقیقت اس نے اپنے ایمان کو شکوک کی تلوار کے ساتھ کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ یہ ایمان سے محروم ہو چکا اور سمجھ رہا ہے میں تو علمی کام کر رہا ہوں، میں تو پیغمبر کے دین اپنے ایمان کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اب شکوک و شبہات سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے اور بے ایمانوں کے شکوک و شبہات کا دروازہ اپنے دل میں نہ کھولا جائے۔ اس کی صورت کیا ہے؟
اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارے جو لڑکے اسکول و کالج کے ہیں اب تقریر ہر وقت میں ہم کرتے رہے، بتاتے رہے، سابقہ تاریخ دہراتے رہے، اب نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ ہمارے بڑوں کی تاریخ سنانا باعث اجر ہے، ان کا جو طریقہ کار تھا، انہوں نے جس طرح محنت کی، یہ ہمارے ایمان کو تو تازہ کر رہی ہے، لیکن اگلی تاریخ کے صفحات میں کیا لکھا جائے گا، میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ آنے والی نسل کس کی باتیں کرے گی؟ آنے والی نسل کس کا رونا روئے گی؟ اب بتائیے ہم نے آنے والی نسل کا ایمان بچانے کے لیے کیا کیا ہے؟ ایک گھر سے دو بچے ایک سکول جا رہا ہے، ایک مدرسے میں جا رہا ہے، مدرسے والے اور سکول والے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی دوستی کس سے ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ مدرسے والا مطمئن ہے کہ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، میں تو حافظ قرآن بن گیا، میں تو عالم بن گیا۔ اگر ہماری کسی کالج تک رسائی نہیں ہے تو جس کا بھائی کالج میں پڑھ رہا اس کی اپنے بھائی تک تو رسائی ہے یا نہیں؟ اس کو چاہیے اپنے بھائی کو قابو کرے۔ یہ ذمہ داری صرف علماء کی نہیں ہے، یہ کالج کے پروفیسر کی ذمہ داری ہے، ٹیچر کی ذمہ داری ہے، ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے، ہر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے شخص کی ذمہ داری ہے۔ اب چوروں پہ نہیں، چوروں کے سہولت کاروں پہ بھی نظر رکھنی ہوگی۔ اب صرف ان بے دینوں کو نہیں، ان بے دینوں کے بارے میں امت مسلمہ میں نرم گوشے پیدا کرنے والوں پہ بھی کڑی نظر رکھنا ہوگی۔ یہ نہیں دیکھنا یہ تحقیق کر رہا ہے نامی جو کمانڈر ہے، فوج کا جرنیل ہے، لوگوں سے کہتا ہے سورہ زاریات کی تفسیر پڑھو، وہ ایک علمی موضوع ہے، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر بندہ اس کو سمجھ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے بٹھا لیا اور ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا، اس کے سر پہ مارنا شروع کر دیا۔ اس وقت تک مارتے رہے۔ اس نے کہا امیر المومنین اگر آپ کا ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہے تو بلا مشابہ بلا شک و شبہ مجھے قتل کر دیجئے، لیکن تشدد تو نہ کیجئے۔ اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ میرے دل سے یہ خناس نکل جائے کہ میں عوام الناس کو تحقیق کا درس دیتا ہوں، عوام الناس کو خود تحقیقی کے راستے پہ چلاتا ہوں، تو میں قسم کھاتا ہوں میرے دماغ سے خناس نکل گیا، آج کے بعد میں عوام کو یہ نہیں کہوں گا کہ فلاں موضوع پہ خود تحقیق کر رہا۔ عوام کا کیا کام ہے تحقیق کرنے کا؟ یہ کام علماء کا ہے۔ عوام ایسے میدان میں آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن وہب المصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحدیث مذلۃ الا الفقہاء، پیغمبر کی حدیث اگر فقہاء کے علاوہ حدیث کو سمجھنے والا نہ ہو، ایسا شخص اگر براہ راست مطالعہ کرے تو پیغمبر کی حدیث سے بھی وہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑے گا۔ کون سی تحقیق، کس کام کے پیچھے چل پڑے؟ اور اگلی بات ایک اور سن لیجئے، علامہ ابن بطہ رحمہ اللہ اپنی ابانۃ الکبریٰ میں یہ روایت لکھتے ہیں کہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص دو شخص آئے، انہوں نے اگر کہا ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کہ میں تو آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ ملحد اور بے دین ہو اور ملحد اور بے دین سے ہم بات نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے سامنے اللہ کے قرآن کی چند آیات سنانا چاہتے ہیں۔ اب ہمارے لوگ یہی کہتے ہیں بات سن لو کیا حرج ہے، گاندھی کو سن لو کیا حرج ہے، سنو تو صحیح وہ کیا کہتا ہے۔ لیکن محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ جب انہوں نے کہا ہم اللہ کا قرآن سنانا چاہتے ہیں، انہوں نے فرمایا میں تم سے اللہ کا قرآن بھی نہیں سننا چاہتا، میری مجلس سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہاری مجلس سے اٹھ کر جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آخر وجہ کیا ہے؟ مریدوں نے کہا ان کو کیوں نکال دیا گیا؟ بے شک یہ ملحد ہیں، بے شک یہ بے دین ہیں، لیکن سنا تو اللہ کا قرآن رہے تھے، سن لینے میں کیا حرج ہے؟ ابانۃ الکبریٰ کی دوسری جلد میں یہ واقعہ ابن سیرین رحمہ اللہ کا موجود ہے، جو جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہتے ہیں نہیں، جو بدعتی جو ملحد جو میرے پیغمبر کے دین کا دشمن اگر اللہ کا قرآن بھی سنائے تو لوگوں کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ اب یہ کہاں سے بات آ گئی؟ جس کی بات چاہے سن لو، جس کی تقریر ہے نیٹ پہ لگاؤ۔ آج یہودی مبلغ اپنے نیٹ کی شکل میں ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں، ان کے مبلغ جو اپنے میڈیا کی شکل میں ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو یرغمال بنا چکے ہیں، ہمارے دل و دماغ اغوا کیے جا چکے ہیں۔ اب بچنے کی ایک ہی صورت ہے، جیسے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا تھا میں بہرا ہوں، اپنے نبی کے علاوہ میرے کان کوئی بات نہیں سنتے، اب میں بہرا ہوں، میرے کان کوئی نئی بات سننے کوئی تیار نہیں ہے۔ آج کے ملحدین، آج کے جدیدیے جن کا تسلسل ریمنڈ لولس سے لے کر بیکن تک، بیکن سے لے کر آرٹن بارٹن لوتھر تک وہاں سے چلتا ہوا آج اگر مرزا غلام احمد قادیانی کی نسل میں گیا ہے تو ایک دوسری نسل بھی چلی ہے، حمید الدین فراہی، امین احسن اصلاحی، اس کے بعد جوید احمد غامدی، یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے تحقیق کے نام پہ دین کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یوٹیوب پہ دیکھیے جوید احمد غامدی خود کہتا ہے، وہ کہتا ہے میرے استاد امین احسن اصلاحی نے کہا ہے کہ ہم نے قرآن کے سمجھنے میں جتنی بھی رکاوٹیں تھی، یعنی حدیث تھی، فقہ تھی، علماء تھے، ہم نے ان سب کو بلڈوزر کر دیا ہے، اب براہ راست ہم قرآن کو سمجھیں گے۔ جو میرے نبی کے صحابہ کو چھوڑ کر قرآن سمجھے اسے نہیں سمجھ میں آتا، جو پورا علمی سلسلہ ذبح کر کے نبی کے رب کا قرآن سمجھنا چاہے اسے قرآن سمجھا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے
اپنے عقیدوں کی حفاظت کے لیے، اپنے عقیدوں کے تحفظ کے لیے ایک تو فضول چیزیں سننا چھوڑ دیجئے، نمبر 2 فضول تحریریں پڑھنا چھوڑ دیجئے۔ تمہاری آنکھ کان ناک کے بارے میں قیامت کے دن حساب کیا جائے گا، صرف بد نظری پہ نہیں، بری بات دیکھنے پہ، برے آدمی کا خطاب سننے پہ، صرف گانا سننے پہ نہیں، پیغمبر کے دشمنوں کی بات سننے پہ بھی بات پرس ہوگی، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ ہر ایک کی بات سننے کے لیے تمہارے کان نہیں ہیں، ہر منظر دیکھنے کے لیے تمہاری آنکھ کا نظارہ نہیں ہے، تمہاری آنکھ وہی دیکھے گی جو تمہارے پیغمبر دکھانا چاہتے ہیں، تمہارے کان وہی سنیں گے جو تمہارا پیغمبر تمہیں سنوانا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بات سننے کے لیے ہمارے دماغ تیار ہے؟ سو تو نہیں گئے؟ اب آخری بات عرض کرتا ہوں، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیسے فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے سامنے جب انہوں نے تورات کی عبارت پڑھنا شروع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پڑھی اور کہا لقد اصبت کتاب حسن من اہل الکتاب، اللہ کے رسول اہل کتاب کا ایک اچھا سا لٹریچر ملا ہے، کیا میں آپ کو سناؤں؟ اللہ کے رسول خفا ہوئے، وہ کہنے لگے رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کہتے رہے۔ اللہ کے رسول کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما باسہ الا اتباعی، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے۔ جب موسیٰ خود موجود ہوں وہ میری اتباع کریں گے، اپنی کتاب نہیں پڑھیں گے۔ تو اے مسلمان، آج تو کس کی کتاب پڑھ سکتا ہے اپنے نبی کی بات کو چھوڑ کے؟ نبی کے متعلقہ لکھا ہوا لٹریچر چھوڑ کے دشمن کا لٹریچر پڑھے، ان کی باتیں سنیں، ان کا پیغام سنیں۔ اب بظاہر تو سمجھتا ہے میں بڑا وسیع الظرف ہوں، یاد رکھو وسیع الظرف برتنوں میں جانور منہ ڈالا کرتے ہیں، برتن وہی ہے جو ڈھانپ کے رکھا ہو، ورنہ چلتے پھرتے بازاری جانور، بازاری جو ہے وہ مخلوقات اس کے اندر اپنا لعاب دہن ڈال دیتی ہیں، برتن ناپاک ہو جایا کرتے ہیں۔ وسیع الظرفی عقائد میں ٹھیک نہیں ہے، وسیع الظرفی اپنے مشرب میں ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارا ایک مشرب ہے، ایک موقف ہے، ہم اپنے پیغمبر کی بات سنتے ہیں اور جو ان کی بات سنائے وہ سنتے ہیں، اور جو اس سے ہٹ کر کچھ بھی سنائے ہمارے کان بہرے ہیں، ہم کوئی بات سننے والے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ان فتنوں صرف قادیانیت نہیں، قادیانیت کے سہولتکار، ان کے تعلق دار، یہ سب کے سب دشمن ہیں، ان سے بھی اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ سکول و کالج میں آپ کا تعلق ہے، اپنے بھائیوں سے بتاؤ یہ جاوید غامدی بہت بڑا فتنہ ہے، اس کی بات کو مت سننا، یہ فتنہ پھیلا رہا ہے، تمہارے دلوں میں زہر ڈال رہا ہے، تمہیں اسلاف سے بدزن کر رہا ہے، اور ہر تمہارے دین کے شعبے کو اسلام کا متوازی شعبہ کہہ رہا ہے۔ اس سے بھی بچو، جہلمی سے بھی بچو۔ اسی طرح اور جتنے چھوٹے موٹے فتنے سوشل میڈیا پہ، چاہے وہ حنیف دار جیسے منکر حدیث کی شکل میں ہو، اس سے بھی بچو۔ ہمیں ان کی تشہیر مقصود نہیں، لیکن فتنے کی بچنے کا یہی طریقہ ہے، اسے مخفی نہ رہنے دیا جائے، فتنے کو اوپن کر دیا جائے، تاکہ کوئی بندہ بھی جب وہ فتنہ اٹھے بچہ پہچان جائے یہ فتنہ ہے، اسے بچ کر رہنا ہے۔ فتنے چھپانے سے فتنے نہیں چھپا کرتے، فتنے ننگے کرنے پڑتے ہیں، فتنوں کو چھپا کر نہیں رکھا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی علامات بتائی ہیں یا نہیں بتائی؟ اسی لیے بتائی ہیں کہ تم اس فتنے میں واقع نہ ہو جاؤ۔ منکرین ختم نبوت کی علامات بتائی ہیں، ایک ایک چیز بتائی ہے، اور ایک آخری حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے یہ عقیدہ اتنا اہم تھا، جیسے زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے، مرنے کے لیے عقیدہ ختم نبوت ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے بغیر مرے تو سمجھو نہیں مرے، جہنم کا ایندھن بنے۔ آخری بات سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عقیدے کی مضبوطی اور سنگینی کا علم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں پوری امت کو مناظر بنایا، تاکہ کل کو کوئی قادیانی یا ان کا سہولتکار اس کے معاملے میں ہمارے عقیدے کو نرم نہ کر سکے، ہمیں کسی گمراہی کا شکار نہ کر سکے۔ آپ نے فرمایا یاتون من بعدی 30 کذابون دجالون، میرے پاس 30 کذاب اور دجال آئیں گے۔ اللہ کا رسول صرف کذاب بھی کہہ دے تو بات کافی تھی۔ آپ نے فرمایا وہ ساتھ فریبی بھی ہوں گے، عام دجال نہیں، ایسا فریب کریں گے بڑوں بڑوں کا دماغ چکرا جائے گا۔ وہ چھوٹے موٹے نہیں ہیں تو تم ہر بندہ ان سے جا کر بات کر لو۔ فرمایا وہ دجال ہوں گے، فریبی ہوں گے پہلے درجے کے۔ اے اللہ کے رسول، آپ فریبیوں کے چکر میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ فریبی ہیں، ان سے ہمارا ٹکراؤ ہوگا، ان کی ٹکر میں آپ نے ہمیں بتا دیا۔ لیکن آپ نے تو اپنی امت کے بارے میں یہ کہا ہے نحن امت امیہ لا نکتب ولا نحسب، میری امت تو سیدھی سادھی ان پڑھ امت ہے، یہ زیادہ حساب کتاب نہیں جانتی۔ تو جب ہمارا مناظرہ، ہماری ٹکر اتنے بڑے قادیانی فریبی کے ساتھ ہوگی، دجال کے ساتھ ہوگی، تو یہ سیدھی سادھی ان پڑھ امت کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا یاد رکھو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک کہے گا میں نبی ہوں، لیکن تم یہ بات جان لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ اب مجھے یہ بتائیے، ہم پوری تحقیق کر کے، پورا مطالعہ کر کے، پوری زندگی لگا کے کیا اس بات تک پہنچ سکتے ہیں جو بات ہمارے پیغمبر فرما گئے ہیں؟ ہماری تحقیقات غلط ہو سکتی ہیں، غلط ہو سکتی ہوگی، لیکن ہمارے پیغمبر کی بات غلط
جب میرے پیغمبر نے فرما دیا اب ماننے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، انکار کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب ہم نے کسی رائے کو ماننا ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی مطالعے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی دلیلیں مت دو، دلیل تو تب لیں جب ہم نے مان لینا ہو۔ جب ہمیں ہمارے پیغمبر نے کہہ دیا ہے میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، تو اب ہمیں عبارتیں ابن عربی کی پیش نہ کرو، ہمیں کسی کی عبارت نہیں چاہیے، ہمیں ہمارے پیغمبر کا فرمان کافی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو ہمیں تحقیق کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم آنکھیں بند کر کے پیغمبر کو آخری نبی مانتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ خطاب فرما رہے تھے حضرت مولانا مفتی رضوان عزیز صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ ہمارے